السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوبی ایشیا ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی نظروں کا محور رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو جن وسائل سے مالا مال کیا ہے ان پر ہمیشہ انگریزوں نے حریصانہ نظریں رکھی، اور اسی دولت کی کشش نے ان کو آج تک اس خطے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ انگریزوں نے مغل شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کو بوسے دیے اور فرنگیوں کے لیے باہری تجارت کا حکم نامہ حاصل کر لیا۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے سود در سود کاروبار شروع کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا کیے۔ پھر چشم فلک نے وہ عبرت ناک منظر دیکھا کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکے۔ بر صغیر کے مسلمان اپنے کاندھوں پر 800 سالہ اقتدار کی لاش اٹھائے پھر رہے تھے، مگر ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ انگریزوں نے جس طرح بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمائے، ان کے اثرات بس سے آج تک ہم محفوظ نہیں ہیں۔ آج بھی ہم ان کے محکوم و معتوب نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی تھی کہ وہ ان کے ارادوں کو نہ سمجھ سکے۔ انگریزوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ شجاعت اور ہنرمندی اور سیاسی تدبر سے نہیں، بلکہ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے لڑیں۔ وہ بس ایک ہی ہنر جانتے تھے کہ وطن فروشوں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی ہمت و بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پرکھتے ہوئے اپنے آزمودہ نفسانی ہتھیاروں سے مسلمانوں کے دلوں اور حوصلوں پر کاری ضربیں لگائیں، ان کے ایمان کو زنگ آلود کیا۔ مزید غضب یہ کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے پسندیدہ نتائج حاصل کیے۔ آج بھی ان کا یہ خوفناک کھیل جاری ہے۔ فرقوں میں بٹی ہوئی قوم نسلی تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہے۔ اہل ایمان کا خون پانی کی طرح سڑکوں پر بہہ رہا ہے، یعنی قاتل بھی ہم ہی ہیں اور مقتول بھی ہم ہی۔ ایک وحشتناک عذاب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ دشمنان اسلام سے کیا شکایت کہ وہ تو اپنے مشن پر ہیں، مگر آپ ان منافقین کو کیا کہیں گے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اور عجیب انداز سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے میر صادق اور میر جعفر آج بھی آستینوں میں چھپ کر ملت اسلامیہ کو ڈس رہے ہیں۔ دین اسلام کو الزام تراشی کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ مجاہدین اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کو نفرت اور انتہا پسندی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں کی بے مثال قربانیوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ لفظ جہاد جس سے دشمنان اسلام ہمیشہ سے خوف زدہ تھے، ہیں اور رہیں گے، آج یہ لفظ شدت پسندی کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری یہ تاریخی ویڈیو سیریز ٹیپو سلطان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ ٹیپو سلطان پر ڈرامہ سیریل بنا کر ان کی شخصیت کو مسخ کیا گیا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، مگر حقیقت میں وہ عزم و استقلال کا پیکر تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہادر حکمران تھا بلکہ اعلیٰ کرداری میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بہترین منتظم تھا، ان کی انتظامی اصلاحات سے رعایا خوشحال تھی۔ وہ کیسا مشفق انسان تھا کہ اس کے دور حکومت میں ہندوؤں کو تمام مذہبی، سماجی اور سیاسی حقوق حاصل تھے۔ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی۔ مساوات کا دورہ تھا۔ وہ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا۔ انہوں نے شیروں کی طرح زندگی گزاری، مگر یہ اس مرد حق کی بدقسمتی تھی کہ اپنوں نے ہی ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ان کو میدان کارزار میں تنہا چھوڑا۔ یہ انہی کے خون کی سزا ہے کہ آج تک قوم و ملت شرمناک غلامی پر رضامند ہے، اور آج بھی انہی غداروں کی نسل مملکت خداداد کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہے۔ وہ ایک مرد آہن تھا جنہوں نے طاغوتی قوتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ خود ٹیپو سلطان کے اپنے تاریخی الفاظ تھے: مومن کا مقصود حیات اول و آخر جہاد ہے۔ جن لوگوں نے جہاد ترک کیا وہ دشمنوں کی خوراک بن گئے۔ زندگی کی محبت نے انہیں بزدل و ناکارہ بنا دیا، اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ جذبہ جہاد اور اپنی صفوں میں مکمل اتحاد ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ شیخ ولی محمد
صحیح النسل عرب تھا اور قریش کے ایک ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد صدیوں سے مکہ معظمہ میں آباد تھے۔ شیخ ولی محمد ایک متوسط درجے کا تاجر تھا۔ فطرتاً قناعت پسند ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی بہت آرام و آسائش سے گزر رہی تھی۔ ایک بار اسے تجارت میں اس قدر نقصان ہوا کہ نوبت فاقہ کشی تک آ گئی۔ بڑے تاجر ولی محمد سے اپنے قرضوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کے پاس دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں تھا۔ ایسے سنگین لمحات میں ولی محمد نے اپنے احباب سے رجوع کیا تو دوستوں نے اسے انتہائی گمراہ کن مشورہ دیتے ہوئے کہا، ولی محمد، تیری نجات اسی میں ہے کہ تو رقموں کی ادائیگی کے تمام وعدوں سے منحرف ہو جا۔ اس طرح تیرے اثاثے بھی فروخت ہونے سے بچ جائیں گے، بیوی بچے پر غربت و افلاس کے تاریک سائے بھی نہیں پڑیں گے، اور اس معاشرے میں تیری شخصیت کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ شیخ ولی محمد اپنے دوستوں کا یہ مشورہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک جھوٹے، بددیانت اور خائن کی شخصیت کا بھرم ہی کیا! شیخ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بہت اداس تھا۔ تم نے مجھے ساری زندگی کی رفاقتوں کا یہ صلہ دیا؟ یہ بھی بہت ہے کہ ہم لوگ تجھے نجات کا راستہ بتا رہے ہیں۔ دوستوں نے بڑی بے حسی کے ساتھ جواب دیا، یہ نجات کا راستہ ہے؟ یہ میری ذلت و بربادی کی راہ گزر۔ شیخ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں گہری تلخی پوشیدہ تھی۔ اگر دوست ہو تو میرے غرق ہونے کا تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر دستگیری کیوں نہیں کرتے اور مجھے کھینچ کر ساحل تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے ولی محمد؟ دوست اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئے تھے، مگر جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ تم سب پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بات کرتے ہوئے شیخ ولی محمد کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ ایک غیرت مند شخص تھا، مگر صورتحال کی نزاکت نے اسے دوستوں کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمام تاجروں کے قرضوں سے سبک دوش ہو سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ زمانہ ساز دوستوں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ اگر تم سب لوگ تھوڑی تھوڑی رقم بھی مجھے دے دو تو میرے کاندھوں سے قرض کا یہ بوجھ بآسانی اتر سکتا ہے۔ شیخ ولی محمد نے جھجکتے ہوئے کہا، تم اپنے ہو اس لیے بے وقت مطالبہ نہیں کرو گے۔ حالات درست ہوتے ہی تم سب کی رقمیں ادا کر دوں گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ہم لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمارے قیمتی لباسوں اور ظاہری رہن سہن پر نہ جا، یہ تو دنیا داری کے طریقے ہیں، ورنہ ہماری مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں۔ اس لیے ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ بات بات پر جان دینے کی قسمیں کھانے والے احباب نے بڑی سفاکی کے ساتھ کھلا جھوٹ بولا۔ دوستوں کا جواب سن کر شدت غم سے شیخ ولی محمد کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دوستوں سے قرض نہیں، بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر سال ہا سال کے رفیق جو ریاکاری اور جھوٹی دوستی کی قبا پہنے ہوئے تھے، اسی آفات و مصائب کے گرداب میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجبوراً شیخ ولی محمد نے تاجروں سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ دن کی مہلت دے دیں، مگر سوداگروں نے بھی اس کی کوئی التماس نہیں سنی۔ تھک ہار کر ولی محمد عزیزوں اور رشتہ داروں کے دروازوں پر بھی گیا، مگر بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی اور سوال سے پہلے ہی تمام دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ آخر ولی محمد نے تاجروں کا قرض اتارنے کے لیے بیوی کے زیورات فروخت کر دیے، مگر مطلوبہ رقم ادا نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اسے روزمرہ کے استعمال کا سارا ساز و سامان اور اپنا آبائی مکان تک بیچ دینا پڑا۔ اب وہ تمام آسائشوں سے محروم ایک ایسے مکان میں مقیم تھا جس کی چھت پرانی لکڑیوں اور کھجوروں کے پتوں سے تعمیر کی گئی تھی اور دیواریں ٹاٹ کے پردوں سے اٹھائی گئی تھی۔ شیخ ولی محمد کی غیرت مند اور حساس بیوی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی۔ شیخ ولی محمد نے ایک تاجر کے یہاں معمولی تنخواہ پر ملازمت اختیار کر لی۔ مسلسل فکر اور غم انگیز خیالات نے اس کی بیوی کو دکھ موذی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ مقامی طبیبوں نے اچھی غذائیں اور قیمتی دوائیں تجویز کرنے کے ساتھ مریضہ کو خوش و خرم رہنے کی تاکید کی۔
مگر بدقسمتی سے اس شکستہ حال عورت کو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی میسر نہ آ سکی۔ انجام کار کچھ دن بعد بڑی کربناک حالت میں شیخ ولی محمد کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اپنے 5 سالہ بیٹے محمد علی کے ساتھ اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، جہاں اس کے سینکڑوں قریبی عزیز موجود تھے۔ شریکی حیات سے دائمی جدائی بڑا جاں گداز حادثہ تھی۔ شیخ ولی محمد اس حادثے کو بھی برداشت کر لیتا، مگر وہ اپنے ان عزیزوں کے چہرے دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو ہر موڑ پر سامنے کھڑے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے نظر آتے تھے۔ آخر شدید عالم جبر میں شیخ ولی محمد نے اپنا آبائی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن اس نے اپنے مالک سے درخواست کی کہ وہ اسے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد بھیج دے۔ مکہ کا وہ سوداگر شیخ ولی محمد کی محنت اور دیانتداری سے بہت خوش تھا، اس لیے ایک کام کے آدمی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب شیخ ولی محمد نے اپنی مجبوریاں بیان کی تو بادل نخواستہ وہ راضی ہو گیا۔ بغداد روانہ ہونے سے ایک دن پہلے شیخ ولی محمد خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، نماز ادا کی اور بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر گریہ وزاری کرنے لگا۔ اے اللہ، تیری اس نشانی کی قسم، اہل مکہ نے مجھ پر یہ متبرک زمین تنگ کر دی۔ میں اس دیار پاک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تیرا پہلا گھر ہے جسے تیرے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور میں اس شہر مقدس کو چھوڑتا بھی کیسے کہ جہاں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو تیرے سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے صادق اور سب سے بڑے امین ہے۔ تو حاضر و ناظر ہے، اس لیے خوب جانتا ہے کہ میں ایک بہت کمزور انسان ہوں۔ عزیزوں اور دوستوں کا تحقیر آمیز سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہجرت رسول کے صدقے میں مجھ پر یہ طویل و دشوار گزار سفر آسان کر، اور غریب الوطنی کے عالم میں میری مدد فرما کہ سب شاہ و گدا تیری مدد کے محتاج ہیں۔ شیخ ولی محمد ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑا۔ سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے جن کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ شیخ ولی محمد بزرگ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ صادق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، تو ہمیشہ سچ بولنا اور امین اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے، تو کبھی خیانت نہ کرنا۔ تو نے لوگوں کو امانتیں لوٹا دی، اچھا کیا، ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ کہہ کر روشن چہرہ بزرگ ایک طرف جانے لگے۔ شیخ ولی محمد حیران تھا کہ ایک اجنبی شخص کو اس کے ذاتی حالات کس طرح معلوم ہو گئے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچا اور بڑے مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، میرا یہ سفر کیسا رہے گا اور کیا میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں کہا، جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر، رسوا ہونے سے بچ جائے گا۔ بزرگ کا جلال روحانی دیکھ کر شیخ ولی محمد مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور دوسرے دن اپنے 10 سالہ بیٹے محمد علی کو لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ دراصل شیخ ولی محمد بغداد اس لیے آیا تھا کہ یہاں تجارت اور روزگار کے بہترین مواقع حاصل تھے۔ وہ دوبارہ دولت جمع کر کے اپنا کھویا ہوا معاشرتی وقار بحال کرنا چاہتا تھا۔ شیخ ولی محمد کی شدید خواہش تھی کہ اس مقصد میں کامیاب ہو کر مکہ معظمہ واپس لوٹے گا، اور جن عزیزوں اور دوستوں نے گردش کے وقت اسے دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیا تھا، انہیں بتائے گا کہ وہ ماضی کی تمام تر روایتوں کے ساتھ ابھی زندہ ہے۔ شیخ ولی محمد اپنے انہی سلگتے ہوئے خیالات کے سہارے شب و روز محنت کرتا رہا، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود اسے بغداد میں بھی سکون و اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ روز اول کی طرح اس کے سارے خواب تشنہ تعبیر تھے۔ مجبوراً وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ہندوستان پہنچا۔ کچھ سالوں تک دہلی میں جد و جہد جاری رکھی، لیکن جب خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو ایک مقامی دوست کے مشورے پر گلبرگہ یعنی دکن چلا آیا۔ یہاں شیخ ولی محمد کی سوئی ہوئی قسمت نے عجیب انداز سے کروٹ لی۔ اب اس کا بیٹا محمد علی جوان ہو چکا تھا۔ گلبرگہ میں شیخ ولی محمد کی ملاقات حضرت سید گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور سے ہوئی۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر تھے۔ دکن کے لوگ فرط عقیدت و محبت میں
آپ کو بندہ نواز کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ سید گیسو دراز کی بارگاہ کے سجادہ نشین شیخ ہادی شیخ ولی محمد کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ وہ قبیلہ قریش کا ایک معزز فرد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قربت گہری دوستی میں بدل گئی۔ محمد علی ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور صالح نوجوان تھا۔ شیخ ہادی کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ محمد علی کو فرزندی میں قبول کر کے اپنی جوان سالہ بیٹی کے نازک فریضے سے سبکدوش ہو جائیں۔ شیخ ہادی نے کسی تعامل کے بغیر اس رشتے کو منظور کر لیا۔ شیخ ہادی کی بیٹی سے شادی کے بعد محمد علی کو گلبرگہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ شیخ ولی محمد نے چین کی سانس لی، مگر اس کے سکون کی یہ مدت بہت مختصر تھی۔ محمد علی کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا کہ اچانک آخری سفر پر روانگی کا حکم آ پہنچا۔ آخر شیخ ولی محمد چند روز بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد محمد علی گلبرگہ سے ترک سکونت کر کے ریاست بیجاپور چلا آیا۔ یہاں اس نے کئی سال تک پرآسائش زندگی بسر کی، مگر بیجاپور کے زوال کے بعد محمد علی نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور 4 لڑکوں شیخ الیاس، شیخ محمد علی، شیخ محمد امام اور شیخ فتح محمد کے ساتھ ضلع کولار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کولار میں محمد علی کے بہت سے شناسہ مقیم تھے، اس لیے یہاں اسے کسی قسم کی مالی دشواری پیش نہیں آئی، اور وہ غریب الوطن ہونے کے باوجود پرسکون اور آبرومندانہ زندگی گزارنے لگا۔ پھر جب شیخ محمد علی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 لڑکے تلاش معاش میں کولار سے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے بڑا بھائی شیخ محمد الیاس اپنی بیوی اور بیٹے شیخ حیدر کو کولار میں چھوڑ کر تنجاور چلا گیا۔ 2 بھائی شیخ محمد امام اور شیخ علی محمد کرناٹک جا کر وہیں ملازم ہو گئے۔ صرف چوتھا اور آخری بھائی شیخ فتح محمد کولار ہی میں مقیم رہا۔ چند سال بعد شیخ حیدر نے راجیہ میسور کرشنا اوڈیر کی ملازمت اختیار کر لی۔ میسور کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1399 عیسوی میں دوارکا سے 2 بھائی وجیارا اور کرشنا رایا جنوب کی طرف سے آئے اور ہڈناڈ میں مقیم ہو گئے، جو میسور کے قریب ہے۔ ہڈناڈ کے راجا کی بیٹی دیوا جی ایک انتہائی پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ دیوا جی کے حسن کا شہرہ سن کر قرب و جوار کے کئی راجا، زمیندار اور جاگیردار اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان سب میں کاروگ ہلی کا راجا دیوا جی کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ ہڈناڈ کے راجا کو دیوا جی کے رشتے کا پیغام بھیجے، مگر وہ خاندانی اعتبار سے ہندوؤں کی ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے اس احساس سے کمتری کے باعث کاروگ ہلی کا راجا دیوا جی کے لیے شادی کا پیغام نہ بھیج سکا اور دل ہی دل میں کسی گیلی لکڑی کی مانند سلگتا رہا۔ پھر جیسے ہی کچھ دن بعد ہڈناڈ کے راجا کا انتقال ہوا، اس کی آتش شوق پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ کاروگ ہلی کے عاشق مزاج راجا نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک ایلچی کو خط دے کر ہڈناڈ کی رانی کے پاس بھیج دیا۔ رانی کاروگ ہلی کے راجا کا خط پڑھ کر غصے سے کانپنے لگی۔ اس کم ذات کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایک اعلیٰ نسب خاندان سے رشتے کے بارے میں سوچ بھی سکے؟ کاروگ ہلی کے ایلچی نے راجا ہڈناڈ کا ایک ایک لفظ راجا کے گوش گزار کر دیا۔ اپنے ذوق ہوس کی تکمیل کے لیے ایک بہانہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے ہڈناڈ ایک معمولی ریاست تھی۔ راجا کاروگ ہلی نے رانی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک مختصر سی جنگ کے بعد ہڈناڈ پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں تھی اور وہ علل اعلان دیوا جی سے جبری شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس قدر سنگین لمحات میں وجیارا اور کرشنا رایا کی عیار عقل نے بڑے عجیب گل کھلائے۔ ان دونوں شاطر بھائیوں نے رانی ہڈناڈ کو یقین دلایا کہ وہ کسی بھی حال میں اس بد نصیب راجا کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وجیارا اور کرشنا رایا نے بڑی ہوشیاری سے ایک منصوبہ بنایا اور عین شادی کے دن راجا کاروگ ہلی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی مقتول راجا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ دن بعد وجیارا نے دیوا جی سے شادی کر لی اور ہڈناڈ کا راجا بن گیا۔ جب تک وجے نگر کی سلطنت قائم رہی، ہڈناڈ کی ریاست سر جھکا کر اسی خراج ادا کرتی رہی۔ پھر جیسے ہی وجے نگر کا زوال ہوا تو راجا اوڈیر نے اپنی گردن سے غلامی کا طوق اتار پھینکا اور 1566 عیسوی میں
سرنگا پٹم کو میسور کا دارالحکومت بنا دیا، مگر یہ ریاست زیادہ دن تک اپنی آزادی برقرار نہ رکھ سکی اور سلاطین بیجاپور کی باج گدار بن گئی۔ جنوبی ہند کی اسلامی ریاستیں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتی تھیں اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت کے لیے خوفناک سیاسی مسائل پیدا کرتی رہتی تھیں۔ آخر اس مستقل عذاب سے نجات پانے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1684 عیسوی میں جنوبی ہند پر حملہ کر دیا۔ 3 سال کی طویل خونریزی کے بعد یہ سیاسی مہم اپنے انجام کو پہنچی اور 1687 عیسوی میں ہندوستان کے سیاسی نقشے سے بیجاپور کی سلطنت کا وجود مٹا دیا گیا اور مغل فوجیں تمام جنوبی ہند پر قابض ہو گئیں۔ عالمگیر نے جنوب کے نئے انتظام کے لیے 2 صوبے داریاں قائم کی، ایک ارکاٹ کی، دوسری سرا کی۔ سرا کا صوبہ بالا گھاٹ میں تھا، جن میں میسور واقع ہے۔ سرا کا پہلا مغلیہ گورنر قاسم خان کو بنایا گیا، جس نے میسور فتح کیا تھا۔ اس کے عہد میں مسلمان میسور کے گرد و پیش میں آباد ہونے لگے۔ بیجاپور کے کچھ مسلمان گھرانے پہلے ہی سے یہاں آباد تھے۔ پھر سقوط بیجاپور کے بعد وہاں کی ایک بڑی آبادی مغل فوجوں کے ساتھ مل کر بلاری، انت پور اور میسور منتقل ہو گئی۔ اس لیے میسور میں جس قدر بھی مسلمان آباد تھے، ان میں تقریباً 90% کا تعلق ریاست بیجاپور سے تھا۔ اس وقت میسور کے راجا چک دیوا اوڈیر کی حیثیت ایک آسودہ حال جاگیردار سے زیادہ نہیں تھی۔ 1696 عیسوی میں مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور وہ توسیع سلطنت کا جنونی جذبہ لے کر سرنگا پٹم پر حملہ آور ہوئے، مگر اس وقت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں موجود تھا، اس لیے مرہٹے ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ وقت کی رفتار کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے میسور کے راجا چک دیوا نے اورنگزیب کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آج سے میں شہنشاہ کی مکمل غلامی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجا چک دیوا نے بے شمار قیمتی تحائف عالمگیر کی خدمت میں ارسال کیے۔ جواب میں شہنشاہ اورنگزیب نے راجا کو جگ دیوا کا خطاب بخشا، نوبت و نقارہ رکھنے کی اجازت دی اور راجا کے بیٹھنے کے لیے ہاتھی دانت کا ایک تخت بھی عطا کیا۔ مگر جیسے ہی 1707 عیسوی میں عالمگیر کا انتقال ہوا تو ایک طرف سرا کا حاکم نواب بن بیٹھا اور دوسری طرف میسور کے راجا خود مختار ہو گئے، اور اسی ریاست میں شیخ حیدر نے راجا کرشنا اوڈیر کی ملازمت اختیار کی تھی۔